آج ویو 360 میں امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق انہیں اسلام آباد میں طالبان کے اعلان کردہ مذاکرات میں شرکت کا دعوت نامہ نہیں ملا۔ امریکہ اپنے تعلیمی اداروں میں ہونے والی بدترین ماس شوٹنگز میں سے آج ایک کی پہلی برسی منا رہا ہے، اور ہلکے پھلکے انداز میں سخت ترین بات کہہ دینے کا فن، ایڈیٹوریل کارٹونسٹ کا کردار کتنا اہم۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اسلام آباد میں 18 فروری کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا اعلان کیا ہے۔ اس بیان کے جواب میں امریکی محکمہ خارجہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اب تک امریکہ کو اس بات چیت میں شرکت کے لیے باقاعدہ دعوت نامہ نہیں ملا ہے۔ اپنے رد عمل میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایسے تمام اقدامات کے لیے امریکی حمایت کا اظہار کیا ہے جو افغان حکومت، طالبان اور دوسرے افغان فریقین کی شمولیت کے ساتھ ایک حقیقی انٹرا افغان ڈائیلاگ کو ممکن بنائیں گے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسے امن عمل کے لیے امریکہ تمام ممالک کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بار پھر کہا کہ امریکہ پبلک میں مذاکرات نہیں کرے گا۔ یہ ایک طویل عمل ہے جس کے لیے ہم پرائیویٹ سفارتی ذرائع سے کام جاری رکھیں گے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ 18 فروری کو ہونے والے مذاکرات پاکستان کی دعوت پر کیے جا رہے ہیں اور پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سے بھی طالبان کا وفد ملاقات کرے گا۔ اس ڈیولپمنٹ پر پاکستان اور افغانستان نے کیا رد عمل دیا ہے؟ وائس آف امریکہ کی پاکستان اور افغانستان کے لیے بیورو چیف عائشہ تنظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عائشہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان اس دعوت نامے کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو طالبان کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ بھجوا دیا ہے؟ جی، ابھی تک تو پاکستانی حکومت نے آفیشلی اس دعوت نامے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ فورن آفس سے بھی ہم نے کوشش کی ہے اور ابھی تک ہمیں نو کامنٹ ہی مل رہا ہے جواب میں۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو دعوت نامہ بھیجا ہو اور ان کی کنفرمیشن کا انتظار کر رہا ہو۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب میونخ میں ہیں، وہ افغان صدر اشرف غنی سے بھی ملاقات کریں گے، تو شاید ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہ رہے ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ افغان حکومت اس پہ خوش نہیں ہوگی اگر پاکستان طالبان کو ایک باضابطہ دعوت نامہ بھیجتا ہے اور ان کو اس پہ آن بورڈ نہیں لیا جاتا۔ آلریڈی یہ جو پیس پروسیس چل رہا ہے اب امریکی حکومت اور افغان طالبان کے دوران، اس میں افغان صدر اشرف غنی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے اس کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ پچھلے جو ماسکو میں ریسنٹلی کانفرنس ہوئی اس میں بھی طالبان نے بہت سارے افغان سٹیک ہولڈرز سے بات چیت کی، کوئی 50 کے قریب افغانستان سے وہاں لوگ موجود تھے مگر حکومت کا کوئی نمائندہ نہیں تھا۔ تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ابھی اس کی پاکستان میں آفیشلی اس پہ کوئی بات نہیں کی جا رہی، کنفرمیشن نہیں آ رہی ہے۔ دوسری جانب آپ نے کہا کہ افغان حکومت کی طرف سے جو اس پہ سرکاری رد عمل کی بات کی جا رہی ہے، کوئی ایسی بات ہوئی افغانستان میں؟ بات کیا ہو رہی ہے پرائیویٹ لیول پہ اور سرکاری سطح پہ کوئی رد عمل آیا اس پہ؟ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ ابھی پاکستانی حکومت نے آفیشلی بیان نہیں دیا تو اٹس ٹو ارلی، ہم ابھی اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتے، لیکن پھر بھی جو ان کے چیف ایگزیکٹو ہیں عبداللہ، ان کے آفس سے ان کے ڈیپٹی کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی حکومت جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ افغانستان سے ملکی سطح پر تعلقات، حکومتی سطح پر تعلقات رکھے۔ ان کے الفاظ میں یہ دہشت گرد گروہوں سے مل کر بیٹھنے سے مسائل کا حل نہیں ہوگا۔ جو عام اس وقت افغانستان میں تجزیہ کار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ طالبان کی بہت سارے ممبران اور ان کی لیڈرشپ پاکستان میں رہتی ہے اور ان کو اور پاکستانی ایئرپورٹس استعمال کرتی ہے، تو ان کی نظر میں یہ بھی معاملات ہیں جو طالبان پاکستان سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ طالبان جو ہیں وہ تقریباً سب سے ہی بات چیت کر رہے ہیں، جیسے ہم نے ماسکو میں دیکھا جس میں افغان سٹیک ہولڈرز بھی شامل ہیں اور بہت ساری حکومتوں سے بات چیت کر رہے ہیں، تو شاید انہوں نے اب اس میں پاکستانی حکومت کو بھی شامل کر لیا ہوگا۔ لیکن اگر ایک آخری بات کہ اگر ان کی ملاقات واقعی ہو جاتی ہے پرائم منسٹر عمران خان سے، تو یہ پہلے سربراہ مملکت ہوں گے جن سے طالبان کی بات چیت ہوئی ہے، ورنہ ملاقات ہوئی ہے، ورنہ اب تک اتنے ہائی لیول پر طالبان کی میٹنگ کسی سے بھی نہیں ہوئی۔ بہت شکریہ عائشہ تنظیم ہمارے ساتھ تھی، اور اب تک ملاقات کا نہ ہونے کا جس طرح انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ لیولز پہ کسی بھی اس ہائی لیول پہ کسی کی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ دوسری جانب جرمن چانسلر اینجلا مرکل کی کابینہ نے افغانستان میں موجود اپنے فوجی مشن کو مزید 1 سال وہاں رکھنے کی منظوری دی ہے۔ اس وقت 1200 جرمن فوجی جو ہیں وہ افغانستان میں تعینات ہیں اور نیٹو کے مشن کا حصہ بھی ہیں۔ جرمنی کی جانب سے یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں آ رہا ہے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا پر غور کر رہی ہے۔
امریکی ایوان نمائندگان میں بدھ کے روز ایک بل منظور کیا گیا ہے جس کا مقصد یمن میں سعودی عرب کی سربراہی میں لڑی جانے والی جنگ کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کی سپورٹ کا خاتمہ ہے. اسی بارے میں مزید جانتے ہیں امان اظہر سے جو کیپٹل ہل پہ موجود ہیں. جی امان، کیا ڈیٹیلز ہیں اس بل کی؟ جی اسد، اس بل کے جو موور ہے وہ کیلیفورنیا سے ڈیموکریٹک ریپریزنٹیٹو رو کھنہ ہے، اور اس کا مقصد جو یمن میں جاری جنگ ہے، جو سعودی لیڈ کولیشن ہے، اس سے امریکی سپورٹ کو وڈرا کرنا ہے. اس بل کے حق میں 248 ووٹ ڈالے گئے ہاؤس میں، اور اس کے مخالف جو ووٹ تھے وہ 177 تھے، اور اب اس کو سینٹ بھیج دیا گیا ہے فردر منظوری کے لیے. اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو صدر ٹرمپ اس بات کے اوپر ان کو کرنا پڑے گا کہ 30 دنوں کے اندر اندر وہ اسکیل بیک کریں اور وڈرا کریں اپنی سپورٹ. یہ ابھی تک کی ڈیولپمنٹ ہے اس بل کے حوالے سے. لیکن امان، کیا چانسز ہیں؟ ایک تو اس بل کی منظوری کے کیا چانسز ہیں کانگریس سے، اور دوسرا اس منظوری کے بعد صدر ٹرمپ جو ہیں وہ کس طرح سے اس کو لے کے چلیں گے آگے؟ مطلب اس بل کی ڈیولپمنٹ فردر کیا رہے گی آگے؟ جی ایکسپیکٹ تو یہی کیا جا رہا ہے کہ سینٹ میں بھی اس کو پاس کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ بل کل جب اس پہ ووٹنگ ہوئی تو پارٹی لائنز کے اوپر ہی اس کو ووٹ دیے گئے اور اس طرح اس کی منظوری ہوئی. تو ایکسپیکٹیشنز تو یہی ہیں کہ سینٹ سے یہ پاس ہو کے صدر کے پاس چلا جائے گا. ہاں، اس کے بعد پھر معاملہ پیچیدہ ہے کہ کیا صدر اس پہ سائن کریں گے یا نہیں کریں گے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے ہفتے بھی ایک کانگریشنل ڈیڈ لائن تھی 3 مہینے کی، جس میں صدر ٹرمپ کو یہ بات بتانی تھی یا ٹرمپ انتظامیہ کو کہ آیا جو جرنلسٹ جمال خشوگی کا مرڈر تھا اس میں سعودی لیڈرشپ انوالو تھی یا نہیں تھی. لیکن ٹرمپ انتظامیہ نے اس کا جواب نہیں دیا. تو ہو سکتا ہے یہاں قیاس یہی ہے کہ اگر صدر ٹرمپ مائل نہیں ہوتے اس جانب تو شاید وہ اس ایگزیکٹو اپنا پریولیج یوز کرتے ہوئے اس کو ویٹو بھی کر سکتے ہیں، جو کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ان کی پریزیڈنسی کا پہلا ویٹو ہوگا. تھینک یو امان. پاکستان اور دنیا بھر کے لیے اہم خبریں آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ urduvoa.com، جہاں آپ باقی بہت سی خبروں کے علاوہ پڑھ سکیں گے ثانیہ ساہیوال کی تحقیقات کے بارے میں. لاہور ہائی کورٹ نے JIT کی تحقیقات پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور عدالتی تحقیقات کرانے کا حکم دیا ہے. آج امریکہ میں ایک ایسی ماس شوٹنگ کی پہلی برسی منائی جا رہی ہے جس کے بعد گن کنٹرول کی بحث میں نوجوان آگے آ گئے. امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر پارکلینڈ میں پچھلے سال آج ہی کے دن 19 برس کے مسلح شخص نے ایک ہائی اسکول میں گھس کر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 17 طالب علم ہلاک ہو گئے. سینٹر فار ہوم لینڈ ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی کے مطابق 2018 کے امریکہ میں اسکول شوٹنگز کے لحاظ سے بدترین سال جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. گزشتہ سال میں 94 ایسے واقعات ہوئے اور 163 لوگ ان واقعات کا شکار بنے. امریکہ میں اسکولوں، یونیورسٹیز اور دیگر عوامی مقامات پر فائرنگ کے واقعات ایک تلخ حقیقت ہیں، لیکن دوسری جانب اسلحے کے خرید و فروخت میں بھی کمی دیکھنے میں نہیں آ رہی. ہماری ساتھی رپورٹر نیلوفر مغل گئیں واشنگٹن کے قریب ایک گن شو میں، جہاں ہزاروں لوگ آتے ہیں اور اسلحے کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے. گن کنٹرول کے معاملے پہ امریکی سوچتے کیا ہیں، جانتے ہیں ان کی رپورٹ میں. پارک لینڈ فلوریڈا کے اس ہائی اسکول میں چھٹی کا وقت قریب تھا جب طالب علموں کی اچانک بھگدڑ اور چیخ و پکار سنائی دی، اور پھر ایک 19 سالہ مسلح شخص نے فائرنگ کر کے 17 لوگوں کو ہلاک کر دیا. یہ کسی امریکی ہائی اسکول میں ہونے والی تاریخ کی بدترین میس شوٹنگ تھی. اس کے بعد واشنگٹن میں ہزاروں افراد نے گن کنٹرول یا اسلحے کی خرید و فروخت اور ملکیت کے قوانین کو سخت بنانے کے حق میں ایک بڑا مظاہرہ کیا. اور امریکہ کے سیاسی حلقوں میں گن کنٹرول کی بحث پھر سے گرم ہو گئی. لیکن گن کنٹرول کے حق میں نعروں کے باوجود اسلحہ خریدنے کے رجحان میں کمی نہیں آئی. FBI کے اعداد و شمار کے مطابق 1999 سے امریکہ میں اسلحہ کے فروخت میں 83% اضافہ ہوا ہے. اس وقت میں موجود ہوں امریکی ریاست ورجینیا کے شہر شینٹلی میں ہونے والی اسلحے کی ایک نمائش پہ، جہاں پر نت نئے جدید ترین چھوٹے بڑے اسلحے رکھے گئے ہیں. یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ نہ صرف اس نمائش کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں بلکہ بڑی تعداد میں اسلحہ خرید بھی رہے ہیں. آئیے جانتے ہیں لوگوں کے تاثرات کہ اسلحہ خریدنا ان کا شوق ہے، مجبوری ہے یا ضرورت. ہمارے آئین کی دوسری ترمیم مجھے اور ہر کسی کو اسلحہ رکھنے کی اجازت دیتی ہے. اسلحہ رکھنا خالصتاً امریکی ثقافت کا حصہ ہے. پاکستانی نژاد امریکی عابد غفور کا کہنا ہے کہ اسلحہ زندگی بچاتا ہے. اللہ نہ کرے کہ کوئی بیڈ پرسن وہ گن میرے طرف پوائنٹ کرتا ہے تو میرے پاس بھی گن ہے تو میں بھی ریڈی ٹو گو ہوں، تو میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کروں گا بیکاز آئی ہیو گن.
اگرچہ گن کنٹرول کے حامیوں کے خیال میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا باعث بننے والی شوٹنگز کی بڑی وجہ اسلحے کا عام امریکیوں کے لیے بآسانی دستیاب ہونا ہے، لیکن گزشتہ 15 سال سے اس گن شو کو چلانے والوں کا کہنا ہے کہ اسلحہ خریدنا اتنا آسان بھی نہیں۔ لوگ یہاں آتے ہیں، ہتھیار پسند کرتے ہیں، کاغذات بھر کر یہاں موجود اسٹیٹ پولیس کے حوالے کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہیں پر ایک فوری بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا ہے جس میں ذہنی صحت کا ریکارڈ بھی پرکھا جاتا ہے، یعنی آپ کے ریکارڈ پر کچھ بھی ہو اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں اسلحہ خریدنے کے قوانین ایک جیسے نہیں، یہ کہیں سخت اور کہیں نسبتاً نرم ہے۔ اس ملک میں میس شوٹنگ کے اکثر واقعات میں قانونی طور پر خریدا گیا اسلحہ ہی استعمال ہوا ہوتا ہے۔ پارک لینڈ شوٹنگ کے ملزم نے بھی وہ رائفل قانونی طور پر ہی خریدی تھی جس سے اس نے 17 نوجوانوں کی جان لے لی۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، شینٹلی، ورجینیا۔ امریکہ میں اسلحے کی خرید و فروخت اور اس کی ملکیت کے قوانین کو سخت بنایا جائے، یہی مطالبہ ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی شوٹنگ کے واقعے کے بعد سامنے آتا ہے۔ پارکلینڈ اسکول شوٹنگ جیسے واقعے کے بعد بھی یہ مطالبہ جو ہے اس نے زور پکڑا، لیکن مستقبل میں اس طرح کے واقعات سے محفوظ رہنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی جا سکتی ہے، اور اسکولوں اور دوسرے عوامی مقامات کو دہشت گردی کے واقعات سے محفوظ کیسے رکھا جا سکتا ہے، یہ بحث ابھی جاری ہے۔ خالد کالوں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، کرمنل لائر ہیں اور امریکی حکومت کے ساتھ بھی فیڈرل پروسیکیوٹر کے طور پہ کام کر چکے ہیں۔ خالد، امریکہ میں گن کنٹرول کی بحث بہت پرانی ہے، کیا وجہ ہے کہ اب تک اس پر کوئی مناسب قانون سازی نہیں ہو سکی؟ اس کی دو وجہ ہیں جی۔ سب سے پہلے جو لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ اسلحے کی مالکیت جو ہے، اس کو اون کرنا اور اس کو یوز کرنا، یہ آئینی حق ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا حق نہیں ہے، یہ صرف قانونی نہیں، آئینی ہے۔ اس کا سیکنڈ امینڈمنٹ میں یہ حق ہے، اور جو رائٹ ہوتا ہے، حق ہوتا ہے اور ایک استحقاق ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل جو ڈرائیورز کا لائسنس ہے، یہ آپ کا استحقاق ہے، یہ اسٹیٹ آپ سے ایزیلی لے سکتی ہے، آپ تھوڑی سی بھی وائلیشن کریں، لیکن جو آئینی حق ہیں وہ نہیں لیے جا سکتے۔ تو اس لیے یہ مشکل ہے کہ یہ ان کے آئین میں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اسلحہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اب اس کی دوسری جو ڈسکشن ہے وہ پولیٹیکل ڈسکشن ہے کہ جی اس کی ریگولیشن ہونی چاہیے، اور اس کی خاصی ریگولیشن ہو چکی ہے، لیکن ایک کیمپ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انف نہیں ہے، اس کو اور ریگولیٹ کیا جائے۔ جو مین پوائنٹ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ہینڈ گن تو ٹھیک ہے، رائفل بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اسالٹ ٹائپ AK-47 جن میں ملٹیپل راؤنڈ اور ایک ہی بار آپ ٹریگر کریں اور اس میں سے 100 کے قریب جو گولیاں نکل آتی ہیں، اس کو بین کرنا چاہیے۔ تو اس میں فرق ہے بین اور ریگولیشن میں۔ اصل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اسلحہ نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ کے پاس گرین کارڈ نہیں ہے اور US سٹیزن نہیں ہے، آپ اسلحہ نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ امیگرینٹ ویزا پہ ہیں، اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہیں، آپ اسلحہ نہیں رکھ سکتے۔ آپ اگر مجرم ہیں، اسلحہ نہیں رکھ سکتے۔ آپ کے پاس EPO اور DVO ہے، اسلحہ نہیں رکھ سکتے۔ آپ ذہنی طور پہ بیمار ہیں تو اسلحہ نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ ڈرگ ایڈکٹ ہیں تو اسلحہ نہیں رکھ سکتے۔ اور پھر کچھ ریاستوں میں یہ ہے کہ آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں، باہر نہیں رکھ سکتے۔ پھر کچھ میں یہ ہے کہ جی آپ کیری کنسیل نہیں کر سکتے، کیری اوپن کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس لیے زیادہ مشکل ہے کہ ساؤتھ جو ہے، جو ریپبلکنز ہیں، وہ اس کے پرو گن ہیں، اور نارتھ جو ہے لبرل بگر سٹیز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے اس پہ ریگولیشن ہونی چاہیے۔ تو یہ جس طرح ابورشن ہے، یہ سیکنڈ امینڈمنٹ، یہ دو ایشوز جو ہے نا یہ بہت ڈیوائسو ایشوز ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ ان کا ایک قریبی مستقبل میں کوئی حق ان کے اوپر کنسنسس ہوگا۔ خالد، لاسٹ پہ کوئکلی ایک 30 سیکنڈ ہے میرے پاس، میں جاننا چاہوں گا کہ آئین میں امینڈمنٹ کے حوالے سے جو گن کنٹرول کے حامی ہیں ان کی طرف سے بات ہوتی ہے، ایسے کوئی چانسز ہیں؟ ہاں جی، سیکنڈ امینڈمنٹ جو ہے وہ اس کو امینڈمنٹ کو کمپرومائز کرنا، اس کو چینج کرنا جو ہے نا وہ بہت لمبا اور مشکل پروسیس ہے۔ بہت شکریہ خالد آپ کا۔ خالد کالوں ہمارے ساتھ تھے اور گن کنٹرول پہ بات ہو رہی تھی۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ انسانی اعصابی نظام یعنی نروس سسٹم کیسے کام کرتا ہے، پلاسٹک سرجری کا ارتقاء کیسے ہوا، آج کی جدید میڈیکل سائنس کا یہاں تک پہنچنے کا سفر کیسا رہا، یہ سب اور اس جیسے بہت سے سوالات جاننے کے لیے چلتے ہیں نیشنل میوزیم آف ہیلتھ اینڈ میڈیسن۔ صبا شاہ خان ہمیں لے کے جا رہی ہیں ہیلتھ سیگمنٹ میں، نیشنل میوزیم۔
نیشنل میوزیم آف ہیلتھ اینڈ میڈیسن کے بارے میں جاننے کے لیے اینڈریا شرکوک سے بہتر کوئی نہیں. وہ میوزیم کے ساتھ 15 سال سے منسلک ہیں. اس میوزیم کی شروعات امریکی سول وار کے زمانے میں اس وقت ہوئی جب 1862 میں اس وقت کے اٹارنی جنرل ولیم ہیمن نے میدانی جنگ سے یونین کے سپاہیوں کے جسم سے الگ ہوئے اعضاء اور ہتھیاروں اور بارود کے ٹکڑے اکٹھے کر کے بھیجنے کی ہدایت کی. لیکن آج کا میوزیم ملٹری اور سول نمائشوں پر مبنی ہے. مقصد یہ تھا کہ انسانی اعضاء کے نمونے اور اسلحے کے ٹکڑے جمع کیے جائیں تاکہ سپاہیوں کے علاج کے بہتر طریقے سمجھ سکیں. یہاں بہت سی چیزیں حیران کرنے کے لیے کافی ہیں، جیسے یہ بازو جو آپ کی سوچ کے ساتھ کام کرتا ہے اور اس کا سینسر جوتے میں لگا ہے. یہ ہمیں اسٹار وارز کے کردار لیوک اسکائی واکر کی یاد دلاتا ہے جب وہ اپنا بازو کھوتا ہے. یہ ایک غیر معمولی ایجاد ہے. اس قسم کی ایجادات جنگ میں اعضاء کھونے والوں کے لیے بالخصوص مددگار ہیں. اس کے سامنے ہی سول وار کے زمانے میں ہونے والی پلاسٹک سرجری کے نمونے ہیں اور ساتھ ہی عراق وار کی بیٹو نامی یہ نمائش. اس نمائش کا اگر 1860 کی دہائی میں ہونے والی امریکی سول وار کے دور کی طبی سہولیات سے موازنہ کریں تو ایمرجنسی میڈیکل سرجری میں ترقی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. 2004 سے 2007 تک علاج کے لیے آنے والوں میں سے 95% صحت یاب ہوئے. یہاں موجود مختلف ادوار میں ہونے والی جنگوں کے ایسے بہت سے کلیکشنز یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہر زمانے کی ہر جنگ کی سب سے بڑی قیمت انسانی جانوں سے چکائی گئی. یہاں کی سب سے منفرد نمائش امریکی صدر لنکن کے سر سے نکالے جانے والی یہ گولی جو ان کی ہلاکت کا سبب بنی، جبکہ آج کی یہ نمائش انسانی دماغ کو محفوظ رکھنے کے ساتھ بلاسٹ کی صورت میں اس کے ذہن پر مرتب ہونے والے اثرات کو سمجھنے میں مددگار ہے. یہ انفرا اسکینر مرین کور نے بنایا ہے. اس سے دماغی چوٹ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور دماغ میں خون جمع ہونے کی صورت میں اس کے سینسر سے پتہ چل جاتا ہے. میوزیم کا یہ حصہ پیتھولوجی کے نمونوں کے لیے وقف ہے، جیسے یہ جڑواں بچے جن کے دل اور پھیپھڑے ایک تھے اور انہیں الگ نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ سیاہ پھیپھڑے سگریٹ نوشی سے اندر جمع ہونے والے کاربن کے اثرات دکھاتے ہیں. یہ انفیکشن سے ہونے والے ایلیفینٹائسس مرض کی ایک مثال ہے. اس کی وجہ سے اعضاء میں سوجن ہو جاتی ہے، لیکن آج اس کا علاج ممکن ہے. اس میوزیم میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو احساس دلاتی ہیں کہ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ اشیاء اب زیر استعمال نہیں. مثلاً آج یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ ہڈی کی سرجری میں استعمال ہونے والی یہ آری جسے ایک ہاتھ سے چلایا جاتا تھا کتنی تکلیف دے رہی ہوگی. جہاں یہ میوزیم یہاں آنے والوں کو سیکھنے اور حیران ہونے کے بہت سے مواقع فراہم کرتا ہے، وہیں کمزور دل والوں کو شاید اپنا دل مضبوط کرنا پڑے. صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، سلور اسپرنگ، میریلینڈ. معاشرے کے حقائق ہوں یا لیڈرز کے متنازع فیصلے، اخبار کے کارٹونسٹ کا قلم ایک ایسی تلوار ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا. این ٹیلنس ایک امریکی کارٹونسٹ ہیں جو 20 سالوں سے واشنگٹن کے سیاسی کھلاڑیوں کے کارٹونز بنا کر دنیا کی توجہ ان کی غلطیوں کی جانب مبذول کرا رہی ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں. وہ سیاست میں گہری دلچسپی رکھنے والی ایک فری لانسر ہیں جن کی انصاف کے حوالے سے سمجھ انتہائی گہری اور پینسل نیزے کی مانند تیز ہے. پولیٹزر پرائز ایوارڈ یافتہ ایڈیٹوریل کارٹونسٹ این ٹیلنس کے لیے کوئی بھی موضوع ٹیبو نہیں اور کوئی سیاستدان ان کی پہنچ سے دور نہیں. ایڈیٹوریل کارٹونسٹس ہم صاحب اختیار لوگوں اور طاقت کے مرکز اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ لوگ جو عام آبادی پر اثر و رسوخ رکھتے ہیں. یہی ہمارا کردار ہے. جب معاشرے میں ناانصافی، عدم مساوات ہو، کرپٹ لیڈرز ہوں تو اسے دکھائیں. یہی ہمارا رول ہے. and inequality and corrupt leaders out there. That's what we do. آج وہ امیگریشن، گن کنٹرول اور خواتین کے حقوق جیسے موضوعات کور کرتی ہیں. ان کے مطابق ان کے خاکے منافقت اور طاقت کے غلط استعمال کو فاش کرتے ہیں. صدر ٹرمپ ان کا اہم موضوع ہے. دوسرے موضوعات میں امریکی وفاقی حکومت کے بے مثال شٹ ڈاؤن سے لے کر ٹرمپ کی انتخابی مہم کی روس کے ساتھ مبینہ گٹھ چھوڑ اور صدر کا سرحدی دیوار کا مطالبہ شامل ہیں. امریکی آئین کے تحت ایڈیٹوریل کارٹونسٹ کو اپنے بین الاقوامی ساتھیوں کے برعکس زیادہ آزادی حاصل ہے. این کی رائے میں ایڈیٹوریل کارٹونسٹ کو سینسر کیے جانے کا خدشہ نہیں ہونا چاہیے. ذاتی طور پر میرا نہیں خیال کہ کوئی حد ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ لکیریں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے آپ خود مصیبت میں گھر جاتے ہیں. کیونکہ اس کا کون فیصلہ کرے گا؟ کیا ریاست اس کا فیصلہ کرے گی یا آپ کسی مذہبی تنظیم کو اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیں گے؟ سوشل میڈیا کے باعث کچھ لوگ پرنٹ میں چھپنے والے ایڈیٹوریل کارٹونز کو فرسودہ سمجھنے لگے ہیں. تاہم این روایتی ڈرائنگز کے علاوہ اپنے کارٹونز کو اینیمیشن کے ساتھ بھی تخلیق کرتی ہیں.
And of course that's what makes اگر خاکے کے ساتھ بہت زیادہ تحریر نہ ہو تو یقیناً اس ہی سے کارٹون متاثر کن بنتا ہے اور تبھی یہ دونوں میڈیمز کے حدود پار کرتا ہے. انٹرنیٹ کی مدد سے آپ اسے ہر کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں. چند طاقتور اصلی آئیڈیاز، کھینچے جانے والی تھوڑی سی لکیریں اور انصاف کا خیال. ان کے کارٹونز الفاظ کے بغیر ہی بہت کچھ کہتے ہیں. آنا رائس کی رپورٹ کے ساتھ امان اظہر، وائس آف امریکہ. عام طور پر شہری علاقوں کے شور و غل اور آلودگی کو جنگلی حیات کے لیے نقصان دہ تصور کیا جاتا ہے، مگر امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنوبی علاقوں میں کچھ مخصوص جانوروں اور پرندوں نے شہری ماحول کو اپنا لیا ہے اور اب وہ وہاں خوب پھل پھول رہے ہیں. ماحولیات کے ماہرین اسے کیسے دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ان طوطوں اور کچھوؤں میں کیا چیز مشترک ہے؟ ان میں سے زیادہ تر پالتو جانوروں اور پرندوں کی اولاد ہیں جنہوں نے اب جنوبی کیلیفورنیا کے شہری علاقوں میں بسیرا کر لیا ہے جو ان کا آبائی وطن نہیں تھا. ارسلا ہیز یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں ماحولیات کی پروفیسر ہیں اور انہوں نے کچھ طوطوں کی زندگی بچا کر انہیں پال رکھا ہے. ابتدائی طور پر یہ امریکہ کے پڑوسی ملک میکسیکو سے نقل مکانی کر کے آئے تھے، جہاں پر ان کی نسل اب معدوم ہونے کے قریب ہے. یہ کسی بھی طور خاموش پرندے نہیں ہیں، مگر آپ ان کی آوازیں سننا چاہتے ہیں کیونکہ اگر روزانہ ان کی آواز نہ آئے تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے. پالتو جانوروں کے طور پر جنوبی کیلیفورنیا لائے جانے والے سرخ سر والے یہ طوطے یہاں کی آب و ہوا میں خوب نشو نما پا رہے ہیں. اسی لیے کیلیفورنیا کے پرندوں کا ریکارڈ رکھنے والے ادارے نے بھی انہیں تسلیم کر لیا ہے. اسی طرح ریڈ ایئرڈ سلائیڈر نامی کچھوے کی ایک قسم نے، جو دراصل وسطی امریکہ سے تعلق رکھتا ہے، اپنے آپ کو یہاں کے حالات کے مطابق ڈھال لیا ہے اور پھل پھول رہے ہیں. لاس اینجلس کے علاقے میں طوطوں اور کچھوؤں کو کامیابی سے زندگی گزارتے دیکھ کر کچھ ماہرین یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ آیا معدومی کے خطرے سے دوچار جانوروں کے لیے کوئی شہر موزوں جگہ بن سکتا ہے یا نہیں، جیسے چڑیا گھر مگر اس سے بہتر. یہ جانور کم از کم آزاد فضا میں رہ رہا ہے، وہ اپنی دیکھ بھال خود کر رہا ہے اور وہ اسی طرح رہ رہا ہے جیسے ایک کچھوے یا طوطے کو رہنا چاہیے، صرف یہ ہے کہ وہ ایک مختلف جگہ پر ہے. ہم نے کنکریٹ کی بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دی ہیں. ہم نے بالکل مختلف پودے متعارف کرائے ہیں جس کی وجہ سے حیاتیاتی تنوع میں کمی آئی ہے، جو ہمارے مقامی چرند پرند کے لیے مہمان نواز نہیں. مگر دوسری جانب یہ ہوا ہے کہ ہم نے نئی حیاتیاتی اقسام کے لیے نیا ماحول پیدا کر دیا ہے. تاہم ماحول کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے پروفیسر شیفر کا کہنا ہے کہ غیر مقامی اقسام کے چناؤ میں خیال رکھنا ہوگا تاکہ شہر میں پہلے سے موجود جنگلی حیات کو نقصان نہ پہنچے. الزبتھ لی کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ. یہ تھا آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/urdu VOA کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ. کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے. Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر.